حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی، شہزادی دو عالم کی شہادت کی مناسبت سے پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بستی بستی قریہ قریہ مجالس غم برپا ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ شہزادی جو غربت میں اپنی زندگی میں بھی تھیں اور اپنی شہادت کے بعد بھی تھیں، آپ کی غربت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ غربت ختم ہوتے ہوتے ایک دن ایسے ختم ہوگی کہ جب وارث فاطمہ ظہور کرے گا تو صرف مہدی ظہور نہیں کریں گے، حقیقت میں فاطمہ ظہور کریں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، حقیقت میں جناب فاطمہ زہرا کا ظہور ہوگا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی طرف روشنی ڈالی ہے اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا ہے، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تم کو بانٹا ہے قبیلوں میں، ہم نے تم کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا ہے، مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، مختلف خاندان میں بانٹ دیا ہے۔ دنیا میں لوگ بانٹتے ہیں مگر کبھی یہ پالیسی کا اعلان نہیں کرتے کہ ہم بانٹتے ہیں، لیکن پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ بانٹا ہم نے ہے، انسانیت کو ہم نے بانٹا ہے، مگر ہمارے بانٹنے کا مقصد ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ ہم نے اس لیے خاندان میں نہیں بانٹا تھا کہ تم فخر کرنے لگو کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم نے اس لیے تمہیں قبیلوں میں نہیں بانٹا تھا کہ تم اقتدار اور قبیلے کی سرداری کے لیے لڑنے لگو، کیونکہ قبیلے ہی انسان کے لیے بعد میں جو ہے وہ کمائی کا ایک ذریعہ بنا۔ قبیلے کا مفہوم بہت وسیع ہے جس کے اوپر ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے کیونکہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، تو صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پروردگار کو پتہ ہے کہ ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے جو کاروان انسانی آگے بڑھ رہا ہے یہ آگے جا کر کے مختلف قوموں میں تبدیل ہو جائے گا، مختلف قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا، مختلف خاندان میں تقسیم ہو جائے گا، اور جب
قبیلے وجود میں آ جائیں گے تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. جب قبیلہ وجود میں آئے گا تو سرداری اور مقام اور منصب کا کانسیپٹ بھی وجود میں آئے گا. جب قبیلہ وجود میں آئے گا تو لوگوں کی تعداد کی بنیاد پر انسان اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. یہ تمام خرابیاں آ سکتی ہیں. جب خاندان کے افراد بڑھیں گے تو ان کی کمائی کا ذریعہ بھی بڑھے گا, وہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہوں گے. لہذا بعض لوگ اپنی معاشی مضبوطی پر ہو سکتا ہے کہ دوسروں پر کیا کرنے لگے, فخر و مباحات کرنے لگے. ممکن ہے کہ جب خاندان وجود میں آئے تو کچھ لوگ نسل کو بہانہ بنا کر کے اور نسل پر افتخار کرنے لگے. توجہ چاہے رمضان گرامی, لیکن آواز قدرت آئی. ہم نے انسان کو جو قبیلوں اور ذات میں بانٹا تھا وہ لڑنے کے لیے نہیں تھا, وہ فخر و مباحات کے لیے نہیں تھا, بلکہ وہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے تھا. لِتَعَارَفُوا, تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے. یاد رکھیے, آپ جب تلک کسی کو پہچانتے نہیں ہیں تب تلک آپ اس کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کر سکتے, نہ اچھا نہ برا. دیکھیے, قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا لِتَعَاوَنُوا, تاکہ وہ ایک دوسرے کی کیا کریں, مدد کریں. عجیب بات ہے, قرآن نے تعاون کا لفظ استعمال نہیں کیا, تعارف کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر وہ کہتا کہ ہم نے لوگوں کو خاندان میں بانٹا لِتَعَاوَنُوا, تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں, مگر یہ لفظ استعمال نہیں کیا پروردگار نے, کیونکہ مدد بھی آپ اسی کی کرتے ہیں جس کو آپ پہچان لیتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, آپ کسی کے ساتھ اچھائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کو پہچانیے, تب اس کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ اس کو پہچانیے, تب آپ اس کے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہیں. لہذا مقام تعارف یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, تعارف حاصل ہو سکے. اور عزیزو, کچھ لوگ تو اس کائنات میں ایسے ہیں, جو آج ہمارا دور چل رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے بحران ہویت کا دور ہے. یعنی لوگ اپنے شناخت میں بحران کا شکار ہو گئے ہیں. عجیب بات ہے, یعنی انسان ابھی اپنے کو نہیں پہچان پایا ہے, انسان اپنے کو نہیں پہچان پایا ہے, اور جو اپنے آپ کو پہچانتے بھی ہیں ان کی شخصیت جھوٹی ہے, شخصیت کاذب کا شکار ہو چکے ہیں لوگ. یعنی جو ہیں نہیں وہ اپنے کو سمجھ بیٹھے ہیں. اسی لیے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شخصیت کو پہچانا ہی نہیں ہے. اگرچہ جب سے پیدا ہوتا ہے, اس زمانے میں آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں آپ لے کر کے بیٹھ گئے ہیں, جب سے آدمی پیدا ہوتا ہے آئی ڈی بننا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو دور ہی آئی ڈی کا دور ہے, یہ تو دور ہی تعارف کا دور ہے, یہ تو دور ہی شناخت کا دور ہے. عزیزان گرامی, تمام آئی ڈیز آپ بنوا لیجئے, اس کے باوجود بھی انسان ابھی بھی ایک ایسا موجود ہے جو نہ اپنے آپ کو پہچان سکا ہے. جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا ہے وہ دوسروں کو کیا پہچان پائے گا. توجہ چاہے عزیزان گرامی, لِتَعَارَفُوا, یہ پروردگار نے ایک اہم بات بشریت کے سامنے رکھی ہے. ہم پہلی منزل ہے شناخت, اپنے کو بھی پہچانو دوسروں کو بھی پہچانو. اس کائنات میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی شخصیت کا تعارف نہیں کرا سکتے, تو وہ دوسروں کی شخصیت کا تعارف کیا کرا سکتے ہیں. میں گریز کر رہا ہوں اور بات کو مجھے سمیٹ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اسی لیے عزیزان گرامی, میں ایک بات جو میں نے صرف اشارہ کیا کتاب تاکہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس بحران ہویت کے دور میں لوگ اپنا تعارف نہیں رکھتے تو دوسروں کی معرفی کا ذریعہ کیا بنیں گے, دوسروں کے شناخت کا ذریعہ کیا بنیں گے. جو اپنی شناخت نہ رکھتا ہو وہ دوسروں کی شناخت کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے. مگر اللہ اکبر, فاطمہ تیرا کیا کمال ہے. توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی, فاطمہ تیری کیا عظمت ہے کہ تو مقام تعارف میں ایسی ہے کہ خود اپنی شناخت تو رکھتی ہی ہے, بلکہ ہم نے منزل تعارف میں تجھ کو ایسا پایا کہ تو کبھی اپنے باپ کے تعارف کا ذریعہ بن گئی, کبھی اپنے شوہر کے تعارف کا ذریعہ بن گئی, کبھی اپنے بچوں کے تعارف کا ذریعہ بن گئی, کبھی امت کے تعارف کا ذریعہ بن گئی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں, میری پوری بحث کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے آنا چاہیے. آج جو زمانہ ہے, عصر حاضر ہے, یہ دوغلا زمانہ ہے. دوغلا
کہتا ہے کچھ، کرتا ہے کچھ، دکھتا ہے کچھ، ہوتا ہے کچھ. یہ ہے یا نہیں ہے؟ آج کے دور میں عورتوں کے حقوق کی بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں، ہے نا، کہ عورتوں کے ہم حقوق دلائیں گے، ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے. نہ جانے کتنی کمیٹی وجود میں آ گئی، نہ جانے کتنی انجمنیں وجود میں آ گئیں جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، جو عورتوں کے سلسلے میں کام کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اگر یہ زمانہ نہ ہوتا اور ہماری کاوشیں نہ ہوتی تو عورتوں کو اپنا حقیقی مقام و منزل نہ ملتی. یہ تو ہماری آرگنائزیشن کی جد و جہد ہے کہ آج عورت یہاں تک پہنچی ہے. یہی تو ہے نا. مگر اس کے باوجود بھی یہ بات حقیقت ہے کہ جتنی کمیٹیاں وجود میں آئیں اور جتنے عورت کے سلسلے میں کام کیے گئے، جتنے سیمینار اور کانفرنس کیے گئی، ان تمام چیزوں کے باوجود عورت آج پہلے سے زیادہ اپنے تعارف میں محتاج ہوتی جا رہی ہے. اس کا تعارف ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کی ہویت باقی نہیں رہ گئی ہے. تمام ان نعروں کے باوجود بھی آج عورت اپنی ہویت نہیں رکھتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، میں اپنی بات کو پروف کروں گا آپ کے سامنے. دیکھیے، گھڑیالو آنسو بہائے جاتے ہیں عورتوں کے سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود بھی عورت کو اس کا صحیح مقام نہیں مل سکا، اس کو صحیح منزلت اس کو نہیں دی جا سکی. آج بھی عورت اپنی ذاتی ہویت نہیں رکھتی، اپنا ذاتی تعارف نہیں رکھتی. دلیل دوں میں آپ کو، بڑا ایڈوانس زمانہ ہو گیا ہے. شادی ہوئی، توجہ چاہ رہا ہوں، شادی ہوئی تو شوہر کا نام چینج نہیں ہوتا، مگر بیوی کا نام چینج کر دیا گیا ہے نا. یہ یورپ والے بھی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو شناخت عطا کی ہے. یہ وہ بھی کہتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہی نظام ہے کہ فیملی نیم کیا ہو گیا، عورت کا چینج کر دیا گیا. شوہر کا فیملی نیم چینج نہیں ہوتا، مگر عورت کا فیملی نیم چینج ہو گیا. یہ نام کا چینج ہونا بتا رہا ہے کہ اس دنیاوی نظام میں عورت اپنی آئی ڈی نہیں رکھتی. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، عورت اپنی آئی ڈی نہیں رکھتی، عورت اپنی شناخت نہیں رکھتی. تبھی تو شوہر شادی ہوئی اور اس کا فیملی نیم کیا کر دیا گیا، چینج کر دیا گیا. ارے جو اپنے نام کی حد تک شناخت نہ رکھتی ہو وہ کمال کی حد تک، توجہ چاہ رہا ہوں، جو نام کی حد تک اپنی شناخت نہ رکھتی ہو وہ اپنے کمالات میں اور اپنی ذات میں اور اپنی شخصیت میں کیا جو ہے وہ تعارف رکھے گی اور کیا انفرادیت رکھے گی. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ بہت ہی آپ غور سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک نتیجہ آپ پائیں گے میری اس گفتگو کا. مگر یہ ہمارے دین کا تصور ہے کہ جیسے مرد کا تعارف ہے ویسے ہی عورت کا تعارف ہے، جیسے مرد کی شناخت ہے ویسے ہی عورت کی شناخت ہے. یہی وجہ ہے کہیں اور تلقین نہیں پڑھی جاتی. ہمارے یہاں قبر میں مرد کو بھی اتار کر کے تلقین پڑھی جاتی ہے اور عورت کو بھی قبر میں اتار کر کے تلقین پڑھی جاتی ہے. شوہر زندہ بھی ہو تب بھی جب تلقین پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام نہیں لیتے، باپ کا نام لیتے ہیں. اسلام آواز دے رہا ہے ہمارے یہاں نہ زندگی میں شناخت بدلتی ہے نہ مرنے کے بعد شناخت بدلتی ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہمارے یہاں نہ زندگی میں شناخت بدل سکتی ہے نہ مرنے کے بعد شناخت بدل سکتی ہے. شوہر زندہ بھی ہو مگر اس کا نام تلقین میں ہم نہیں لیتے ہیں. جو اس کے باپ کا نام ہے وہی لیا جائے گا. جیسے مردوں کی تلقین میں باپ کا نام لیا جاتا ہے ویسے ہی عورتوں کی تلقین میں بھی باپ کا نام لیا جا رہا ہے. یہ باپ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، یہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر حقیقی شناخت کسی نے عورت کو دی ہے تو وہ دین اہل بیت ہے. تو عزیزان گرامی میں جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں دین اہل بیت میں عام خاتون کی یہ حیثیت ہو کہ وہ اپنی شناخت رکھتی ہو، تو جو سیدۃ نساء العالمین بنا کر کے بھیجی گئی ہو یا جس کو سیدہ نساء اہل جنہ کہا گیا ہو، وہ منزل شناخت میں اب صرف اپنی ہی شناخت نہیں رکھے گی، وہ جب شناخت میں بڑھے گی تو باپ کے شناخت کا ذریعہ بن جائے گی. ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد.
یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نہ صرف یہ کہ اپنی شناخت خود رکھتی ہیں، بلکہ وہ منزل تعارف میں اتنی آگے بڑھیں کہ وہ باپ کے تعارف کا ذریعہ بنی، شوہر کے تعارف کا ذریعہ بنی، بچوں کے۔ اور ایک بات کہہ دوں، دنیا میں نسل باپ سے جانی جاتی ہے، یہ جناب فاطمہ زہرا کا مخصوص امتیاز ہے۔ دنیا میں نسل باپ سے پہچانی جاتی ہے، مگر یہ نسل رسول کا امتیاز ہے کہ وہ فاطمہ سے پہچانی جاتی ہے۔ توجہ چہروں گرامی، یہ آل رسول کا ایک امتیاز ہے کہ وہ فاطمہ کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ وہ آل رسول کس کے ذریعے سے ہیں؟ فاطمہ کے ذریعے سے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ میں آپ کو اس مرحلے تک لے کر کے آنا چاہتا ہوں جہاں آپ کو جناب فاطمہ زہرا کی حقیقی شخصیت نظر آئے گی کہ منزل تعارف میں فاطمہ صرف اپنی ہی آئی ڈی نہیں رکھتی ہیں، بلکہ وہ منزل تعارف میں بہتوں کے تعارف کا ذریعہ بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب طہارت کے اعلان کی منزل آئی، توجہ چاہ رہا ہوں، طہارت اور پاکیزگی کے اعلان کی منزل آئی، آیے تطہیر کو ہم رسمی اعتبار سے تو سنتے رہتے ہیں حدیث قصہ میں، لیکن کبھی ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آیات ربانی پیغمبر پہ جو نازل ہوتے تھے تو پہلے شان نزول کا بیک گراؤنڈ بن جاتا تھا، پھر وہ نازل ہوتی تھی، مگر رسول کی ڈیوٹی شان نزول کا بنانا نہیں تھا۔ توجہ چہروں گرامی، آیتیں پیغمبر پہ نازل ہوئیں، جیسے نزول کی موقعیت ایجاد ہوتی گئی پروردگار آیتیں اتارتا چلا گیا۔ مگر تاریخ اسلام میں دو اعلان کو خصوصیت ہے کہ جہاں شان نزول بنانے کا بھی حکم ہے، بیک گراؤنڈ بنانے کا بھی حکم ہے، ایک میدان غدیر ہے اور ایک آیہ تطہیر کا میدان ہے۔ جہاں پیغمبر نے صرف حکم ہی کا اعلان نہیں کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی بنایا ہے۔ یہ وجہ کہ آیہ تطہیر اترنی تھی، مگر پیغمبر پہلے بھیجے گئے فاطمہ کے گھر میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک پیغمبر ہے جو اپنے زندگی میں ضعف محسوس کر رہا ہے، ضعف، کمزوری محسوس کر رہا ہے، تو ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا، مگر یہ پیغمبر کہیں اور نہیں جا رہا ہے، اپنی بیٹی کے گھر آ رہا ہے۔ میں اپنے سامعین کو ایک نقطے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ آج انسان جو بیمار ہے، اس کی بیماری میں بھی ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیں رشتے کیا ہو رہے ہیں؟ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ اس رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے انسان ہر وقت ڈپریشن کا کیا رہتا ہے؟ شکار رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیماریاں اس کو کیا کر لیتی ہیں؟ گھیر لیتی ہیں۔ کبھی حدیث قصہ کے اس نقطے کی طرف بھی آپ متوجہ ہوئیے کہ رشتے بھی شفا کا کام کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رشتے بھی شفا کا کام کرتے ہیں۔ ان رشتوں کے ملنے سے جو آپ کو خوشی ملتی ہے، یہ نہ جانے کتنی بیماریوں سے آپ کو بچا لیتی ہے۔ یہ نقطہ ہے حدیث قصہ کا کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر جا رہا ہے، اور جب گھر گئے تو کہا کہ فاطمہ اپنی چادر لاؤ۔ یہ وہ چادر نہیں جسے آپ بیڈ شیٹ کہتے ہیں، معاف کیجئے گا، یہ وہ چادر نہیں جس کو آپ بیڈ شیٹ کہتے ہیں، یہ وہ چادر تھی جس سے فاطمہ اپنا حجاب کرتی تھی اور وقت ضرورت اسی کو اوڑھ بھی لیتی تھی۔ اب ایک نقطہ میں آپ کے حوالے کروں، وہی باپ اپنی بیٹی سے چادر مانگ سکتا ہے جس نے اپنی بیٹی کو چادر پہنائی ہو، اور جس نے چادر ہی نہیں پہنائی وہ اپنی بیٹی سے چادر کیا مانگے گا؟ چادر مانگی رسول نے اپنی بیٹی سے، اور چادر فاطمہ اوڑھ کر کے لیٹ گئی۔ ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو اس میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے نا۔ یہ حدیث قصہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ اس شادی کا حدیث وہ قصہ سے کیا تعلق ہے؟ چادر سے کیا تعلق ہے؟ یہ رسمی حدیث قصہ ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی،
جہاں لڑکے والے بھی بے پردہ ہیں اور لڑکی والے بھی بے پردہ ہیں، نہ ان کا قصاص سے تعلق نہ ان کا قصاص سے تعلق، اور حدیث قصاص پڑھی جا رہی ہے۔ یہ شادی میں اس لیے حدیث قصاص پڑھتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ بچی جو آئندہ کی ماں بننے جا رہی ہے یہ قصاص کے ساتھ ہے اور نسلوں کو قصاص کے سائے میں پروان چڑھائے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا میں بات کو بہت ہی اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ خود ایک اہم موضوع ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اسلام میں 3 بنیادی حکم ہیں جن کی نسبت عورت کی طرف دی گئی ہے۔ ایک حجاب، ایک طہارت اور ایک رحمت۔ آج دنیا میں بے رحمی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا یہ بے رحم نسل کیسے وجود میں آ گئی؟ اتنی بے رحمی کیوں پھیلتی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے اس نقطے کے اوپر سوچا؟ پروردگار کا مقصد تھا وہ ارحم الراحمین، اس نے اپنے رحمت للعالمین کو بھیج کر کے کیا کون سے نسل کو وجود میں لانا چاہتا تھا؟ اس کی شریعت رحمانیت ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین ہے، اس کے بھیجے ہوئے ائمہ جنہوں نے تعلیمات دی، زندگی گزارنے کا ہم کو طریقہ سکھایا، وہ کس لیے بھیجے گئے تھے؟ تاکہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ ان کو رحمانی نسل دے جو رحم دل ہو۔ یہ رحم دل نسل کے بجائے یہ شیطانی نسل کہاں سے آ گئی؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں نے کہا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، شاید کوئی ذاکر تفصیلی طور پر اس کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس میرا ایک جملہ یہ نتیجے کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آج دنیا جو پریشان ہے، بے رحمی سے ہر طرف قتل و غارت گری ہے، اس کا علاج تنہا یہ ہے کہ اس کوکھ کو رحم دل بناؤ جس کو اللہ نے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ عورت کو رحمت سے تعبیر کی گئی ہے، بیٹی کو رحمت سے تعبیر دی گئی تھی، وہ یوں ہی نہیں دی گئی تھی۔ رحمت کی آغوش میں جو نسل پروان چڑھے گی وہ رحم دل ہوگی۔ یہ کیسے بے رحم ہو گئی؟ کہا کہ تم جو کوکھ ہم نے رحمت دی تھی اس کو تم نے بے رحم بنا دیا۔ وہ کیسے بنائی؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ بے رحم کوکھ کیسے ہوئی؟ کہا حجاب چھین لو طہارت چلی جائے گی، طہارت جب چلی جائے گی تو رحمت بھی ختم ہو جائے گی۔ اشارہ کر رہا ہوں میں، دیکھیں عزیزان گرامی، حجاب چھینو، پروردگار کی پالیسی یہ تھی حجاب ہو، حجاب آئے گی تو طہارت آئے گی، حجاب آئے گا تو طہارت آئے گی، طہارت آئے گی تو رحمت باقی رہے گی۔ اسی لیے رحمت للعالمین کو پیغمبر نے اپنی بیٹی کے گھر بھیجا تھا اور تمام رشتوں کو جمع کر کے صرف ایک اعلان کہلوانا تھا کہ دیکھو میری بیٹی جو رحمت کے طور پہ ہمیں ملی تھی وہ شوہر کے گھر میں بھی رحمت رہی، وہ بچے کو پروان چڑھا رہی تھی تب بھی رحمت تھی۔ اسی لیے حدیث قصہ میں ان تینوں رشتوں کو جمع کیا گیا چادر کے نیچے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، چادر کے نیچے ان رشتوں کو جمع کیا۔ چادر ہوگی تو طہارت ہوگی، طہارت ہوگی تو رحمت ہوگی، اور جہاں کوکھ کے رحمت ہو وہاں نسل نسل رحمت ہوگی۔ یہی وجہ ہے دنیا کو کوئی کوکھ نجات نہیں دے سکتی۔ یہ امام مہدی بھی فاطمہ سے اسی لیے ہے کہ فاطمہ کی کوکھ رحمت ہے، یہ کوکھ رحمت ہی دنیا کو نجات دے سکتی ہے، دنیا کو انصاف دے سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے آپ دنیا میں آپ برابر پڑھتے ہوتے ہیں رہتے ہیں کہ ڈسٹ بن میں بچے پیدا شدہ بچوں کو، نومولود بچوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس نومولود بچے کو کس نے پھینکا؟ اسی کوکھ نے تو پھینکا جس کوکھ میں یہ 9 مہینے پروان چڑھا ہے۔ یہ کوکھ کیوں اتنی بے رحم ہو گئی؟ امریکہ، روس، یورپ وغیرہ میں جو لوگ
گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ سینٹر قائم ہے، ایسے لڑکوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو وہاں رکھا جاتا ہے اور پھر وہی فوج میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر یا عراق کے اندر بہت سے فوجیوں نے جو دوسری دنیا سے آئے، انہوں نے ماں کے سامنے بچے کو شوٹ کیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اتنا بے رحم کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ جب پیدا ہوا تو اس کو پتہ نہیں ہے میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے۔ امریکہ وغیرہ میں اگر کبھی آپ کو کوئی پروٹیسٹ نظر آ جائے، فوجی جو مارے جاتے ہیں تو وہ ان کے حقیقی ماں باپ نہیں ہوتے، سسرالی ماں باپ ہوتے ہیں۔ حقیقی ماں باپ ہے ہی نہیں، حقیقی بھائی کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، حقیقی بہن کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے نہ رشتے دیکھے ہیں، نہ رشتے کی محبت کو محسوس کیا ہے۔ اب اگر یہ بے رحمی دکھائے تو کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے۔ اس نے محبت پائی نہیں ہے، تو جب محبت پائی نہیں تو محبت دے گا کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ اس کا جو محبت نہیں پاتا وہ نفرت بانٹتا ہے۔ لہذا یہ فوجی ماؤں کے سامنے انہوں نے بچوں کو مار دیا، کیونکہ اس نے محبت نام کی کوئی شے محسوس نہیں کی۔ یہ بے رحم کیوں بنا؟ کیونکہ اس کو اس کوکھ نے پھینکا تھا ڈسٹ بن میں، جس کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ یہ کوکھ بے رحم کیوں ہوئی؟ کہ دنیا والوں نے اس سے حجاب چھین لیا۔ جب حجاب ختم ہو گیا تو پاکیزگی ختم ہو گئی۔ جب پاکیزگی ختم ہو جائے گی تو رحمت بے رحمی میں کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی۔ دیکھیں نتیجہ دے رہا ہوں، رحمت بے رحمی میں تبدیل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، حدیث قصہ کی اس بنیادی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم نے کہا اتنے احکام ہوئے، پیغمبر کو مامور نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ بیک گراؤنڈ بنائے، مگر آیہ تطہیر میں پیغمبر شان نزول بھی بنا رہا ہے اور حکم کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ اپنی بیٹی کے گھر جا رہا ہے۔ عزیزو، دنیا کی عام بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، مگر کیا کہنا فاطمہ تیری فضیلت کا کہ تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجی گئی، تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجی گئی ہے۔ یہ تین بنیادی حکم ایک ساتھ ہیں حدیث قصہ میں۔ جاؤ رسول اپنی بیٹی کی چادر مانگو، ہمیں پاکیزگی کا اعلان کرنا ہے۔ ارے پاکیزگی کا اعلان کرنا تھا تو کہیں بھی کر دیتے، کہا نہیں۔ پاکیزگی اگر گھر چادر کے ساتھ ہے تو تمام رشتے پاکیزگی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ یہ گھروں میں جو ناپاکیاں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے عورتوں کو طہارت سے دور کر دیا ہے۔ کیوں ہم نے یہ طہارتیں گھر میں کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ حجاب ختم ہو گیا ہے۔ طہارت کا اعلان کہاں ہو رہا ہے؟ حجاب کے سائے میں ہو رہا ہے۔ رسول تم نے جو بیٹی کو چادر دی ہے وہ چادر اوڑھو، ہمیں طہارت کا اعلان کرنا ہے۔ طہارت ہر جگہ نہیں پائی جاتی، جہاں چادر ہو وہاں طہارت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت ہی گہری بات ہے، اگر آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ لیا۔ طہارت وہاں ہوگی جہاں چادر ہوگی۔ منزل تعارف ہے، خدا کی قسم بہت لطف آتا ہے جب انسان اس زاویے سے حدیث قصہ کو پڑھنا چاہتا ہے۔ اب چادر میں جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ایک ایک رشتہ آ رہا ہے۔ حسین آئے، حسن آئے، علی آئے، فاطمہ آئے، سارے رشتے جمع ہو گئے نا۔ چادر فاطمہ کی ہے اور سارے رشتے اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ آپ بتائیے اس میں کون شخصیت ہے جبریل جس کو نہ جانتے ہوں؟ مگر عجیب بات ہے کہ جب یہ جمع ہو گئے تو اب جناب جبریل اتنے غفلت کا شکار ہو گئے کہ پروردگار سے پوچھے، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اس میں آپ کس کو نہیں جانتے؟ رسول کو نہیں جانتے، جناب فاطمہ کو نہیں جانتے، مولا کائنات کو نہیں جانتے، امام حسن اور امام حسین کو نہیں جانتے، مگر جبریل سوال کر رہا ہے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ شاید آواز قدرت آئے مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جس کی چادر ہے تعارف بھی اسی کا ہے، جس کی چادر ہے تعارف
تعارف اسی کا ہے. میرا ایک جملہ آپ نے سنا تھا, میں اس کو دہرا رہا ہوں. آج عورت اپنی شناخت نہیں رکھتی, مگر فاطمہ صرف اپنی ہی شناخت کا ذریعہ نہیں ہے, وہ اپنے بابا کے شناخت کا بھی ذریعہ بن گئی, اپنے شوہر کے شناخت کا ذریعہ بن گئی, اپنے بچوں کے شناخت کا ذریعہ بن گئی. چادر فاطمہ کے, اب فاطمہ کے رشتے جمع ہو رہے ہیں. خدا یہ بھی جواب دے سکتا تھا یہ فاطمہ ہے اور محمد, یہ فاطمہ ہے اور علی, یہ فاطمہ ہے اور حسن اور حسین. عجیب بات ہے, پروردگار منزل تعارف میں آیا تو اب نہ تو نبی کو ذریعہ تعارف بنایا, نہ ولی کو ذریعہ تعارف بنایا, نہ اہل جنت کے سرداروں کو تعارف کا ذریعہ بنایا. کاہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ ضمیر ضمیر مذکر ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, یہ ضمیر عجیب تعارف کا انداز ہے. ضمیر ضمیر مذکر ہے, اور مذکر کے بعد مذکر ہی کا تذکرہ ہونا چاہیے, مگر محمد مذکر ہے نہیں لائے گئے, علی مذکر ہے نہیں لائے گئے, حسن اور حسین مذکر ہے نہیں لائے گئے. عجیب بات ہے, ہوم اور اس کے بعد فاطمہ رکھ دی گئی. یہ ادب کے اعتبار سے بہت سنگین بات ہے. یہ عرب اس بات کو قبول نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا, اس کا ادبی ذوق اس کو پسند نہیں کرتا ہے. مگر یاد رکھنا, تغلیب بھی ایک چیز ہے. اگر تغلیب کی بنیاد پر مذکر میں عورت آ سکتی ہے تو تبلیغ کوالٹی کے اعتبار سے میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ کہیں کوالٹی بھی اگر غلبہ حاصل کر جائے, اگر کوالٹی غلبہ حاصل کر جائے تو ٹھیک ہے, اکثریت مردوں کی ہوگی, مگر تعارف عورت کے ذریعے سے ہوگا, اس لیے کہ طہارت کا محور فاطمہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, طہارت کا محور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے, اور ان کو محور بنایا گیا. لہذا اب دیکھیں, توجہ چاہ رہا ہوں, مقام تعارف میں فاطمہ کہاں پہنچی. یہ عظمت فاطمہ ہے, یہ فضیلت فاطمہ ہے. پروردگار کہہ رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہے اور اس کا باپ, اس کا باپ, اور یہ فاطمہ ہے اور اس کا شوہر, یہ فاطمہ ہے اور اس کے بچے. یعنی فاطمہ منزل طہارت میں محمد کے بے تعارف کا ذریعہ, علی کے تعارف کا ذریعہ, حسن اور حسین کا تعارف کا ذریعہ. ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. یہی وجہ ہے کہ یہ منزل تعارف اتنا گہرا ہے, اتنا گہرا ہے کہ جس کو اللہ نے ذخیرہ کیا, جس کو اسار ہستی کہا جاتا ہے, امام عصر کو, امام زمانہ کو اسار ہستی کہا جاتا ہے, یعنی پوری کائنات کا نچوڑ ہے. یعنی دنیا اپنی پوری صلاحیتوں کو خرچ کرے تب جا کے ایک مہدی دے سکتی ہے نا. یہ اسارے مہدی, اور امام مہدی اسارے ہستی ہیں, کائنات کے نچوڑ ہیں. مگر جب ان کے بھی تعارف کی منزل آئے گی, توجہ چلاؤ, جب ان کے بھی تعارف کی منزل آئے گی تو یہی کہا جائے گا المہدی من ولد فاطمہ. مہدی کچھ اور نہیں ہے, فاطمہ کے بیٹے کا نام مہدی ہے. یہ منزل تعارف ہے. اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا شروع میں کہ جب مہدی ظہور کریں گے تو یہ تنہا امام عصر کا ظہور نہیں ہوگا, فاطمہ کا ظہور ہوگا. دنیا فاطمہ کی حیثیت کو پہچانے گی, دنیا فاطمہ کی حقیقت کو پہچانے گی. اور ایک بات آپ کو کہہ دوں, امام نے کہا ہے فاطمہ ہمارے لیے اسوہ ہے. بس گریز کر رہا ہوں مصائب کی طرف. فاطمہ میرے لیے نمونہ ہے, میرے لیے اسوہ ہے. کاہے میں ایک اسوے, ایک نمونہ میں بتا رہا ہوں. فاطمہ کمال ہونے کے باوجود بھی ظہور نہ رکھ سکی, حتیٰ کہ اس کی قبر بھی آج غیبت میں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, امام مہدی نے کہا کہ اسوہ ہے فاطمہ. ایک اسوے کا نمونہ پیش کر کے مصائب, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. عزیزو, فاطمہ کمال ہے. کمال کیا چاہتا ہے؟ اظہار ہے نا. رسول جس کے در پہ آتے تھے سلام کرنے, یہ کیوں سلام کرتے تھے؟ تاکہ اس کمال کا اظہار ہو سکے دنیا پر. مگر جیسا چاہتے تھے رسول ویسا ہو نہ سکا. اور فاطمہ آج بھی غربت میں ہے, حتیٰ کہ آج بھی غیبت میں ہے کہ اس کی قبر کیا ہے؟ غائب ہے. عزیزو, ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, طلب جائیے گا اگر اس نقطے کو سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. امام مہدی کمال ہے یا نہیں ہے؟
کمال اظہار چاہتا ہے. ایک شخصیت کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ کمال رکھے اور اسے کمال کے ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے. امام کے لیے غیبت ایک مصیبت ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے. امام کے لیے صبر کا نمونہ کون ہے؟ جب امام دیکھتے ہیں کہ میری ماں جو مرکز کمال ہے، جب وہ غیبت کی منزل میں ہے کہ اس کی قبر غائب ہے، تو جناب امام عصر کو تسلی مل جاتی ہے. اگر میرا کمال ابھی ظہور نہیں رکھتا تو کیا ہوا، مجھ سے بھی تو بہتر فاطمہ تھی جو غیبت کی منزل میں ہے. خدا کی قسم امام عصر کو تسلی ملتی ہے، تشفی ملتی ہے. بی بی فاطمہ زہرا مصیبت میں امام عصر کے لیے اسوہ بن جاتی ہیں، صبر میں امام مہدی کے لیے اسوہ بن جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عزیزو، جب جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا ہے، اللہ اکبر، کس کو یاد کیا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کہا کہ اینا ولدی مہدی، اے میرے بیٹے مہدی تم کہاں ہو؟ اللہ اکبر. عزیزو، فاطمہ کے اس جملے کو محسوس کیجئے. اس وقت امام حسن امام حسین گھر میں تھے. اگر مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا تو حسن اور حسین کو آواز دی جا سکتی تھی، مگر مہدی کو امام بی بی فاطمہ نے کیوں یاد کیا؟ یاد رکھیے جناب فاطمہ زہرا کے یہ پہلو پہ جو دروازہ گرایا گیا تھا، کس لیے گرایا گیا تھا؟ کیونکہ فاطمہ مقصد رسالت کا نام ہے. فاطمہ رسول کے مشن کو آگے بڑھانے والی تھی. آج وہ مشن اس منزل پر آ گیا کہ فاطمہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا ہے. مگر فاطمہ مہدی کو یاد کر کے بتانا چاہتی ہیں میری پسلیاں ٹوٹ جائیں، مگر انہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے مہدی وجود میں آئے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یہی وجہ کہ فاطمہ نے کہا اینا ولدی مہدی، اے میرے لال مہدی تم کہاں ہو؟ جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا، پہلو شکستہ ہوا، اور اس کے بعد جو بچہ ہے جناب محسن، ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اور مولائے کائنات گھر میں گھس آتے ہیں. مولائے کائنات کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے اور گھر سے باہر لے جاتے ہیں. خدا کی قسم فاطمہ زخمی ہے مگر اپنا درد بھول گئی، اور ایک مرتبہ آواز دی، اے فضہ خذنی، اے فضہ آؤ مجھے سنبھالو. فضہ آتی ہیں، سنبھالتی ہیں اور سہارا دیتی ہیں. کس لیے سہارا دے رہی ہیں؟ کیا فاطمہ کو اپنے درد کے لیے اور اپنے درد کے لیے کسی کا سہارا چاہیے؟ نہیں. جیسے ہی کھڑی ہوئی اور آواز دی ان نانجیبوں کو کہ تم علی کو لے جا رہے ہو، اب میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اپنے بال کو بکھرا کر کے تمہارے حق میں بد دعا کروں گی. اللہ اکبر. عظمت فاطمہ. صرف کہا تھا، بال بکھرائے نہیں تھے. صرف کہا تھا، مسجد النبی کی میناریں بلند ہو گئیں، علی کو چھوڑ دیا گیا. چاہتا ہے دل چاہتا ہے دست ادب جوڑوں. اے شہزادی، آپ نے بال بکھرائے نہیں تھے، صرف کہے تھے اور مسجد النبی کی میناریں بلند ہو گئی، علی کو چھوڑ دیا گیا. کاش کربلا میں آئیے، زینب کی رضا چھن چکی ہے، زینب کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں. زینب جب ادھر سے گزری، اپنے ماجائے کے جنازے پہ نگاہ پڑی، جب جانے لگی تو بڑا درد بڑا مرثیہ پڑا. آواز دی، نانا آپ کے اوپر آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین خون میں نہایا ہوا کربلا کی تپتی زمین پہ. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون. انا للہ